ایک گاؤں میں کسان اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ وہ بہت ہی غریب تھے اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اور ان کا اللہ پر یقین بھی پختہ تھا۔ وہ آپس میں بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے کھیت میں سبزیاں اگائی ہوئی تھیں۔ انہوں نے طرح طرح کی سبزیاں اپنے کھیتوں میں اگائی ہوئی تھیں۔ وہ انہی کو بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کسان کی بیوی ہر وقت اداس رہتی تھی۔ کسان کو اس کے یہ حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا، کیونکہ اس کی بیوی بہت اداس رہنے لگی تھی۔ کسان اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم فکر نہ کیا کرو، شاید ہماری قسمت میں اولاد نہیں لکھی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی بیوی کا دل اپنے کام کی طرف لگانا چاہتا تھا۔ ایک دن کسان اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی سبزیاں تھیں ساری ہم نے ایک ایک کر کے بیچ دی ہیں، اب ہمارے کھیت میں کوئی سبزی بھی بچی نہیں ہے۔ لیکن اس کی بیوی اس کی بات نہ سنتی۔ وہ ہر وقت اتنا روتی رہتی اور غم میں مبتلا رہتی۔ بس اسی طرح ہی اس کا روتے روتے وقت گزر گیا۔ ان کے کھیتوں میں بڑے بڑے گوبھی کے پھول لگے ہوئے تھے۔ وہ بہت ہی خوش تھے کیونکہ ان کا کھیت ہرا بھرا ہو گیا تھا۔ انہوں نے بہت سی دعائیں کیں تو اللہ پاک نے ان کی سبزی کو 4 چاند لگائے۔ کسان کی بیوی ہر نماز میں یہ دعا کرتی کہ یا اللہ میری گود بھر دے، مجھے بانجھ نہ بنانا۔ ایک دن کسان بھرا سا اپنی بیوی کو گوبھی کا پھول توڑ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لو، اسے جا کر پکاؤ، آج مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، آج میں اسی گوبھی کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ کسان کی بیوی وہ پھول لے لیتی ہے۔ وہ پھول بہت بڑا ہوتا ہے۔ کسان کی بیوی اتنا بڑا گوبھی کا پھول دیکھ کر حیران ہو گئی کہ ہمارے کھیت میں پہلے تو کبھی اتنا بڑا گوبھی کا پھول نہیں اگا، یہ تو عجیب ہی بات ہے۔ لیکن وہ اسے لے کر رسوئی میں آ جاتی ہے اور اسے کاٹنے لگتی ہے۔ جیسے ہی وہ گوبھی کو کاٹنے لگتی ہے تو گوبھی کے اندر سے آواز آتی ہے کہ آہستہ آہستہ کاٹ، جسے سن کر وہ ہکی بکی ہو گئی کہ یہ کیا، گوبھی سے بھی کبھی آوازیں آئی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ دوبارہ گوبھی کو کاٹنے کی کوشش کرتی ہے تو آواز دوبارہ آتی ہے کہ آہستہ آہستہ کاٹ۔ اب کسان کی بیوی پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ بھاگ کر کسان کے پاس آئی جو کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ اسے آ کر کہنے لگی کہ جلدی چلو، دیکھو جب میں گوبھی کاٹنے لگتی ہوں تو گوبھی کے اندر سے آواز آتی ہے کہ آہستہ آہستہ کاٹ۔ ایسا ایک بار نہیں 2 بار ہوا ہے۔ کسان بیوی کی بات سن کر کہتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، ایسا بھی بھلا ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ کہتی ہے کہ تم خود چل کر اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ لو۔ کسان بیوی کی بات مان کر رسوئی گھر میں آتا ہے۔ جب وہ گوبھی خود کاٹنے لگتا ہے تو گوبھی سے وہی آواز آتی ہے کہ آہستہ آہستہ کاٹو۔ کسان اب حیران ہو گیا کیونکہ اس نے زندگی میں ایسا پہلی بار دیکھا ہے کہ کسی سبزی سے آواز آ رہی ہے۔ لیکن کسان کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، میں اسے آہستہ آہستہ کاٹتا ہوں۔ لیکن ان کے سامنے ایک عجیب منظر رونما ہوا۔ جب وہ گوبھی کاٹتا ہے تو گوبھی کے اندر سے ایک پیاری سی بچی نکلتی ہے۔ میاں بیوی دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کیسا معجزہ ہے، یا اللہ گوبھی سے بچی کیسے نکل سکتی ہے۔ وہ بچی اتنی خوبصورت تھی کہ پوری رسوئی اس کے حسن سے چمک اٹھی۔ کسان اور اس کی بیوی بہت خوش ہوئے۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا، کیونکہ ایک پیاری سی بچی کو زندگی میں پہلی بار انہوں نے اپنے گھر پہ دیکھا تھا۔ وہ دونوں بچی کو گود میں لے کر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا یہ معجزہ ہے کہ تو نے ہماری زندگی بھر کی دعائیں قبول کر لیں۔ انہوں نے اس لڑکی کا نام چمیلی رکھا تھا۔ وہ پھولوں سے پیدا ہوئی تھی۔ کسان کہنے لگا کہ اب ہم اسے کھلائیں اور پلائیں گے کیا؟
ہمارے پاس تو نہ دودھ ہے اور نہ ہی کوئی راشن ہے۔ کسان کی بیوی کہنے لگی کہ ہم اس کو سبزیوں کا رس پلا کر ہی بھرا کریں گے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، چمیلی آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی اور اس کی خوبصورتی میں بھی دن بہ دن اضافہ ہو رہا تھا۔ چمیلی دن بہ دن خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ آخر کار چمیلی جوان ہو کر اتنی حسین بنی کہ اس کے جیسی حسین پورے علاقے میں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ ماں باپ چمیلی کی خوبصورتی دیکھتے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے، کہتے کہ یا اللہ، ہم غریب ضرور ہیں لیکن تو نے ہمیں اتنی خوبصورت بیٹی عطا کی ہے۔ چمیلی اپنے ماں باپ کے ساتھ کھیتوں میں کام کرواتی، ان کی مدد کرتی۔ اسی طرح وہ نیک دل اور خوبصورت ہوتی چلی گئی۔ ایک دن چمیلی کھیتوں میں جا رہی ہوتی ہے۔ چمیلی پریوں کی طرح حسین ہوتی ہے اور اس گاؤں سے کسی راجا کا گزر ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ راجا اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اور اس راجا کی نظر چمیلی پر پڑ جاتی ہے۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ بادشاہ نے اس سے پہلے اس جیسی حسین لڑکی کوئی نہ دیکھی تھی۔ بادشاہ پوری طرح فدا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ جب گھر آتا ہے تو اپنے وزیر کو بلا کر اس سے کہتا ہے کہ وہ لڑکی کون ہے، کہاں رہتی ہے، مجھے وہ بہت اچھی لگی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، وہ ایک کسان کی بیٹی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اس کسان کو میرے پاس لایا جائے۔ وزیر کسان کو بادشاہ کے پاس لے آتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت بیٹی وہ تمہاری بیٹی ہے؟ جی ہاں، ایک طرف سے وہ میری بیٹی ہے بھی اور ایک طرف سے نہیں بھی۔ بادشاہ یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ کیسے؟ کسان نے اس کا سارا معاملہ بتا دیا۔ بادشاہ پورا واقعہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بھی ہے، میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کسان کی تو جیسے حیرت ہی نہ رہی۔ کسان خوشی سے مارے پاگل ہو رہا تھا کہ ہم جیسے غریب کی بیٹی کی شادی بادشاہ سے۔ کسان بادشاہ کو رشتے کے لیے ہاں کر دیتا ہے۔ چمیلی پریوں کی طرح لگ رہی تھی اور آج وہ دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ آج وہ کسی محل کی رانی بن جانی تھی۔ ماں بہت زیادہ خوش تھی کہ میری بیٹی بادشاہ کی دلہن بنے گی۔ ہر کوئی اس کی قسمت پر ناز کر رہا تھا۔ ایک تو یہ اتنی حسین ہے اور دوسرا اس کی شادی بادشاہ سے ہو گئی ہے۔ بادشاہ اس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں لے آیا اور اس کو اپنی رانی بنا لیا۔ بادشاہ اپنی رانی سے بہت زیادہ محبت کرتا اور اس کو کسی قسم کی آنچ نہ آنے دیتا۔ چمیلی جس چیز کی بھی خواہش کرتی، بادشاہ اس کی وہ ہر خواہش پوری کرتا۔ بادشاہ کو چمیلی سے بے انتہا محبت ہو گئی تھی۔ بادشاہ سلامت اپنا سارا وقت اپنی بیوی چمیلی کے ساتھ ہی گزارتا اور اس کے ساتھ ہی زیادہ رہتا تھا۔ محل والے بادشاہ کی بیوی کی تعریف کرتے کہ بادشاہ سلامت، آپ کی بیوی تو پریوں کی طرح ہے، آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اتنی پیاری بیوی ملی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت ہی خوش ہوتا اور اپنی رانی کو باغوں میں بھی لے جایا کرتا تھا۔ بادشاہ جب اپنا پورا وقت چھوٹی رانی کے ساتھ گزارنے لگے تو بڑی رانی کو یہ دیکھ کر حسد ہونے لگی۔ بڑی رانی بادشاہ کی پہلی بیوی تھی۔ وہ یہ سب دیکھتی تو اس کو جلن ہوتی۔ وہ کہتی کہ بادشاہ تو سارا وقت اس کو ہی دیتا ہے، مجھے تو وقت ہی نہیں دیتے۔ ساری اس کی ہی تعریفیں کرتے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی طرح رانی کو گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ بڑی رانی اور چھوٹی رانی چمیلی مل کر باتیں کر رہی تھیں۔ بڑی رانی میٹھی ہو کر پوچھنے لگی کہ آج تو مجھے بتاؤ کہ تمہاری جان کس میں ہے؟ چھوٹی رانی کہنے لگی، بھلا میری جان کس میں ہوگی؟ میری جان میرے دل میں ہے۔ بڑی رانی بہت چالاک تھی اور اس سے راز جاننا چاہتی تھی، لیکن وہ ہر وقت چھوٹی رانی کے ساتھ چپکی رہتی۔
اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی اور کہتی کہ مجھے بتا دو۔ چھوٹی رانی کہتی کہ یہ ایک راز ہے، میں اسے کبھی بھی نہیں بتاؤں گی۔ بڑی رانی چھوٹی رانی کو راجا سے دور کرنا چاہتی تھی اور راجا کے دل میں چھوٹی رانی کے لیے نفرت بھرنا چاہتی تھی، لیکن ایک دن بڑی رانی بہت مجبور کر لیتی ہے اور چھوٹی رانی مجبور ہو کر اس کو ساری حقیقت بتا دیتی ہے کہ میری جان کس میں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر ایک ڈبہ ہے اور اس ڈبے کے اندر ایک مالا ہے اور اس مالا میں میری جان چھپی ہوئی ہے۔ آج وہ راز جو کب کھلے گا وہ بڑی رانی کے سامنے کھل گیا۔ بڑی رانی خوشی سے جھوم رہی تھی۔ بڑی رانی اپنی ملازمہ کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ جلدی سے جاؤ اور ایک غوطہ خور کو میرے پاس لے کر آؤ۔ نوکرانی جلدی سے ایک غوطہ خور کو ڈھونڈ کر بڑی رانی کے پاس لے کر آتی ہے۔ بڑی رانی غوطہ خور کو کہتی ہے کہ اگر تم میرا کام کر دو گے تو میں تمہیں دولت سے مالا مال کر دوں گی۔ بڑی رانی غوطہ خور کو ساری بات بتا دیتی ہے کہ تم نے فلاں کنویں میں جانا ہے، اس کنویں میں ایک ڈبہ ہے اور ڈبے میں ایک مالا ہے۔ اگر وہ مالا تم مجھے دے دو تو میں تمہیں دولت سے مال و مال کر دوں گی۔ وہ غوطہ خور کنویں سے ڈبہ نکال کر اس میں سے مالا نکال کر بڑی رانی کو دے دیتا ہے۔ بڑی رانی خوشی سے اس مالا کو اپنے گلے میں پہن لیتی ہے اور کہتی ہے کہ آج میری اس رانی سے جان چھوٹ جائے گی۔ بڑی رانی جیسے ہی اس مالا کو پہنتی ہے تو چھوٹی رانی کی حالت بگڑنے لگ جاتی ہے، کیونکہ چھوٹی رانی کی جان اس مالا میں اٹکی ہوئی ہے۔ جیسے ہی وہ مالا اس نے اپنے گلے میں ڈالی، چھوٹی رانی ٹھنڈی پڑ گئی اور مر گئی۔ مرنے سے پہلے چھوٹی رانی چمیلی نے بادشاہ سلامت کو ساری بات بتائی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو دفنانا مت، ایک بڑا سا گھر بنا کر اس گھر میں رکھ دینا اور اس گھر کے پاس ایک بڑی سی دیوار تعمیر کروا دینا تاکہ اس گھر میں کوئی آ جا نہ سکے، اور تم بھی مت جانا۔ بادشاہ سلامت رانی کے مرنے کے بعد ایک بڑا سا محل تعمیر کرواتا ہے اور اس محل کے چاروں طرف ایک بڑی سی دیوار تعمیر کرواتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت نے چھوٹی رانی کی لاش کو اس محل میں رکھوا دیا اور چاروں اور سے دیوار بڑی کروا دی تاکہ کوئی بھی وہاں جا نہ سکے۔ اب بڑی رانی بہت خوش تھی، شکر ہے کہ میری جان چھوٹی۔ اب وہ پورے محل میں جشن منا رہی تھی اور راجا کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ میری بیوی کی موت کیسے ہوئی ہے۔ چمیلی کے جانے کے بعد بادشاہ سلامت بہت دکھی ہو گیا۔ اس کو بہت غم تھا، لیکن اس کو ایک بات ستاتی تھی کہ چمیلی نے مجھے دفنانے سے منع کیوں کیا تھا؟ مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ میری لاش کو ایک الگ گھر میں رکھ دیا جائے؟ بادشاہ سلامت کو یہ بات بہت ستاتی تھی۔ ایک دن بادشاہ اس گھر کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ اندر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ بادشاہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں نے تو اتنی بڑی دیوار کھڑی کروائی ہے، تو بچہ اندر کیسے جا سکتا ہے؟ بادشاہ معلوم کرنے کے لیے محل کے اندر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رانی مردہ حالت میں بیڈ پہ لیٹی ہے اور ان کے پاس ایک بچہ کھیل رہا ہے۔ وہ اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تمہاری ماں کون ہے؟ وہ بچہ چمیلی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، ہم دونوں اسی گھر میں رہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے اور واپس اپنے محل چلے گئے۔ شام کو جب رانی اٹھی اور اپنے بچے کو دیکھنے لگی تو بچہ کہنے لگا، ماں، آج ایک نوجوان آیا تھا اور وہ مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ تو چمیلی نے کہا کہ وہ تمہارا باپ تھا۔ اگلے دن بادشاہ سلامت کھانے پینے کی چیزیں لے کر وہاں آئے اور بچے سے پوچھنے لگے کہ پہلے تم کہاں سے کھاتے پیتے تھے؟ بچے نے کہا کہ رات کو میری ماں اٹھ جاتی ہے اور مجھے کھلا پلا دیتی ہے
اور خود بھی کھا پی لیتی ہے، کیونکہ رات کے ٹائم بڑی رانی اپنے گلے سے وہ مالا اتار کر سوتی تھی، اس لیے چھوٹی رانی اٹھ جایا کرتی تھی۔ رات کو چمیلی اپنے بچے سے کہتی ہے کہ اگلے دن اگر راجا آئیں تو ان سے کہنا کہ میری ماں کی جان ایک مالا میں ہے اور وہ مالا بڑی رانی نے پہنی ہوئی ہے۔ رات کے وقت وہ مالا اتار دیتی ہے اور میری ماں کی جان واپس آ جاتی ہے۔ اگلے دن جب راجا آئے تو بچے نے سارا معاملہ راجا کو بتا دیا۔ بادشاہ سلامت جب پوری بات سنتا ہے تو بادشاہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اب بتاؤں گا بڑی رانی کو کہ حسد کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ راجا بچے کو کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو، کچھ ہی دنوں میں تم دونوں کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ راجا جب محل واپس آتا ہے تو بڑی رانی کہتی ہے کہ آپ اتنی دیر سے کہاں گئے تھے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں ایک بچے سے مل کر آیا ہوں، وہ بچہ بہت پیارا ہے۔ رانی کو بچے بہت پسند تھے، وہ کہنے لگی کہ آپ اس بچے کو ہمارے پاس لے کر آئیں۔ بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ وہ بچہ بہت ضدی ہے، اگر وہ کچھ مانگنے لگ جائے تو وہ بہت ضدی ہے، رونے لگ جاتا ہے۔ رانی نے کہا کہ آپ اسے لے آئیں، وہ جو مانگے گا ہم اسے دے دیں گے۔ اگلے دن بادشاہ بچے کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور تم بڑی رانی سے مالا مانگنا، وہ نہ دے تو رونے لگ جانا۔ بچہ ساری بات سمجھ جاتا ہے۔ اگلے دن بادشاہ بچے کو لے کر اپنے محل میں آتا ہے۔ رانی بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور بچے سے بہت پیار کرتی ہے۔ بچہ رانی کے گلے میں جو مالا ہوتی ہے اس کو پکڑ لیتا ہے اور ضد کرنے لگتا ہے۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بچہ ضد کر رہا ہے، اب یہ نہیں مانے گا، اس کو یہ مالا تم دے دو۔ بڑی رانی کہتی ہے کہ نہیں، یہ مالا مجھے بہت عزیز ہے، یہ مالا میں نہیں دوں گی۔ لیکن بچے نے تو ضد ہی پکڑ لی، وہ مالا کے لیے زور زور سے رونے لگا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ دیکھو یہ بچہ بہت ضدی ہے، یہ نہیں مانے گا، یہ ایسے ہی روتا رہے گا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ بچہ رو رو کر مر جائے؟ تمہیں اس بچے کی جان سے یہ مالا عزیز ہے۔ آخرکار رانی مجبور ہو کر اپنے گلے سے مالا اتار کر اس بچے کو دے دیتی ہے۔ وہ بچہ فوراً ہی چپ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ اس بچے کو لے کر محل سے باہر آ جاتا ہے۔ بادشاہ مالا اور بچے کو لے کر چھوٹی رانی کے پاس آتا ہے۔ چھوٹی رانی بیڈ پہ لیٹی ہوتی ہے۔ بادشاہ سلامت وہ مالا چھوٹی رانی کے گلے میں ڈال دیتے ہیں اور چھوٹی رانی فوراً اٹھ جاتی ہے اور بادشاہ سلامت کہتا ہے کہ دیکھو تم پریشان مت ہو، کچھ ہی دیر بعد میں آؤں گا اور تمہیں اور تمہارے بچے کو میں یہاں سے لے جاؤں گا۔ چھوٹی رانی بہت خوش ہوتی ہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہے۔ آج کی رات بادشاہ چمیلی کے پاس رہتا ہے اور صبح جب محل واپس جاتا ہے تو بڑی رانی پوچھتی ہے کہ کل آپ کہاں تھے؟ بادشاہ کہتا ہے کہ آؤ میرے پاس بیٹھو، میں نے تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے۔ پاس ہی شہر میں راجا نے میرے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں کہیں چھپا دوں تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ بادشاہ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے کہ زمین میں ایک تہ خانہ بنایا جائے اور تمہیں وہاں پہ رکھ دیا جائے۔ بڑی رانی کہتی ہے تو جلدی کیجئے، زمین کے اندر تہ خانہ بنائیے تاکہ میں وہاں پر چھپ جاؤں۔ بادشاہ ملازموں کو حکم دیتا ہے کہ زمین کے اندر ایک بڑا سا تہ خانہ بناؤ۔ مزدور بادشاہ کے حکم کے مطابق بڑا سا تہ خانہ بنا دیتے ہیں۔ بادشاہ سلامت اپنی رانی کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم اس تہ خانے میں رہ سکتی ہو، تو رانی تہ خانے کے اندر چلی جاتی ہے۔ بادشاہ سلامت نوکروں کو حکم دیتے ہیں کہ جلدی سے اب اس میں مٹی ڈال دو، اور ملازم وہاں پر مٹی ڈال دیتے ہیں اور وہ تہ خانہ بند کر دیتے ہیں۔ بڑی رانی کو اپنے کیے کی سزا مل جاتی ہے اور ادھر راجا اپنے بچے اور اپنی چھوٹی رانی
چمیلی کو محل میں واپس لے آیا اور ان کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا۔ تو ناظرین، حسد اور جلن انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ وہ غارہ جو اس نے چھوٹی رانی کے لیے کھودا تھا وہ اس کے خود کے لیے ہی کام آیا۔ انسان جیسا کرتا ہے ویسا ہی بڑھتا ہے۔ ناظرین، ایک بات اور آپ کو بتاتے چلے جائیں، یہ سٹوری ہم نے اپنے بچپن میں سنی تھی۔ کیا آپ نے بھی یہ سٹوری اپنے بچپن میں سنی تھی، اپنے دادا دادی، نانا نانی یا کسی بھی بزرگ سے، یا آج پہلی بار سن رہے ہیں؟ اگر آپ نے یہ سٹوری پوری سنی ہے تو کمنٹ باکس میں مکمل یا کمپلیٹ کا لفظ ضرور لکھیے گا، اور اس پیاری سی سٹوری کو آگے بھی شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔